Saturday on Israel by land. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم فلسطینیوں، یہودیوں اور مسجد اقصی کن کن مذاہب کے لوگوں کے لیے مقدس مقام مانا جاتا ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبیلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیل قبلہ سے قبل تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام ہے کوہ سیہون، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل یعنی عراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمراں ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، تب تک یعنی 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔
جب 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے، جس کی امریکہ نے حمایت بھی کر دی ہے اور اپنا سفارت خانہ بھی یہیں منتقل کروا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے قبلہ اول پر دشمنان اسلام نے نہ صرف زبردستی قبضہ کر لیا ہے بلکہ اسے ایک غیر متنازع علاقہ قرار دلوا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ متحد ہونے اور اٹھ کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ دوستو، فلسطینیوں اور خاص کر غزہ میں اسرائیلی حملے شروع ہیں۔ تقریباً 1400 فلسطینی شہید اور 1,23,000 افراد بے گھر، نقل مکانی کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ آنکڑا اس وقت کا ہے جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اسرائیلی حملے جاری ہیں، شہیدوں کی تعداد بڑھتے ہی جا رہی ہے، ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوموں، مظلوموں، فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمین پر رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔